وہ ہم تو مدینہ شریف کی کھجوریں جو ہیں، کھجوریں بھی مدینہ شریف کی میں یہاں کھانے سے کتراتا ہوں وطن میں. میرے کو بس اس طرح خیالات آتے ہیں کہ اب مدینہ کھجور کھاؤں گا، ہاتھ پہ یہ چکناٹ لگ گئی اس کی، اب اس کو کیا کروں گا، جا کے دھو لوں گا. چلو دھو لیا. ابھی دھون کہاں جائے گا؟ دھون تو گٹر میں ہی جاتا ہے نا. تو یہ مجھے میرا دل نہیں کرتا. اچھا مدینہ کھجور کھاؤں گا تو اس کے ریشے اور ذرات اجزاء اندر بھر جائیں گے. اب اس کو جب نکالوں گا، کلی کروں گا، یہ کہاں جائیں گے؟ پھر وہی نالی میں. تو یوں مطلب میں مدینہ شریف کھجور کھاتے ہوئے یہاں کتراتا ہوں. کوئی دیتا ہے تو چپ چاپ لے لیتا ہوں، میں رکھ لیتا ہوں. اب بولتا ہے کھاؤ کھاؤ کھاؤ، تو پھر بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کھجور مدینہ میں جا کر کھاؤں گا. اس کے لیے مجھے کھانے کے لیے مدینہ کی فضا چاہیے، یہاں کھائی نہیں جاتی میرے سے. تو یہ بہرحال بالکل جائز ہے، مدینہ کھجور ہو کوئی چیز ہو کھانا جائز ہے. کھجور والے ہاتھ دھونا جائز ہے. ذرا کسی کی نعوذ باللہ یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتی، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مدینے کی ہے اس لیے وہ توہین کی وجہ سے دھو کر نالیوں میں بہائے گا، پھر تو وہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن ظاہر ایسی مسلمان کے بارے میں تصور بھی نہیں کہ کوئی توہین کے لیے، بے ادبی کے لیے جان بوجھ کر ایسا کرے گا. اسی طرح اور چیزوں پر بھی دیکھ لیں، مدینے کی چیزیں جو ہے، اب مدینے کا جیسے پانی ہے وہ پی لیا اور یہ احتیاط سے پیا کہ اس کا کوئی قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا اور پی لیا تو ٹھیک ہے، اندر چلا گیا، دانتوں میں تو پھنسے گا نہیں، پھر تھوک کے ساتھ وہ اندر اتر جائے گا. اب اس پر بھی ہو سکتا ہے کوئی کلام کرے کہ پیٹ میں گیا تو پیٹ میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ناجائز نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے. کوئی حکم میں اپنی طرف سے لگا ہی نہیں سکتا نا، نہ کسی علماء نے اس کو کوئی خلاف اولا یا مکروہ تنزیہ کا حکم لگایا. تو یہ خالص وہ بات ہے جو ایک محبت کی بات ہے اور شریعت سے نہیں ٹکراتی. شرعاً کھجور کھانا واجب ہی نہیں ہے. ہاں اگر ایسا دیکھے کھجور نے اس نے رکھ دی اور نہیں کھاؤں گا تو اس کو مطلب ایذا ہوگی، دل ذرا وہ مشوش ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی اور دل ٹوٹ جائے گا تو کھا بھی لے آدمی، منع تو ہے ہی نہیں. تو موقع محل کے حساب سے مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے تو ان چیزوں کا جتنا احترام. کھجور کے بیجے پھینک دیے مدینے کی تو یہ سمجھا جیسے مجھے اٹھا کے آپ نے پھینک دیا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ مدینے کھجور کا بیج یوں پھینک دو گے تو. میں تو وہ اپنے زیتون شریف کے بیج نہیں پھینکتا. زیتون شریف کیونکہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، وہ ایک تو وہ تین والزیتون قسم یاد فرمائی زیتون کی بھی اور انجیر کی بھی. تو وہ زیتون کا تذکرہ خیر کے ساتھ قرآن پاک میں ہے، تو اس لیے اس کو بھی زیتون کھاتا ہوں میں، بارہا ذہن بنتا ہے، یاد آتا ہے تو تبرک کی نیت کرتا ہوں. تو اب اس کا بیج میں نے کبھی قصدن، میں نے ہزاروں زیتون کھائے ہوں گے مگر کبھی یاد نہیں پتا میں نے قصدن اس کو کوئی پھینک دیا ہو. میں اس کو رکھ لیتا ہوں یا ٹھنڈا کر لیتا ہوں، یا بعض اوقات دیوانے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ وہ اب یہ کہ ادب کا جو دائرہ ہے نا یہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی سرحد ہی نہیں ہے جب تک یہ شریعت کی حد نہ توڑ دے. ہاں جہاں شریعت کی حد توڑی ادب نے یا عشق نے، تو اب یہ ادب و عشق نہیں ہے، یہ تو مطلب ہے کہ حماقت ہے یہ، اور اس پر پھر احکام مرتب ہوں گے، کہیں معصیت ہوگی، کہیں گناہ ہو جائے گا اس عشق میں. تو وہ عشق نہ رہا نا، پھر عشق رسول نہ رہا، یہ کہ اس کا نام پھر اور کچھ ہو جائے گا. تو جب تک عشق رسول میں کوئی حد نہیں ٹوٹتی. اب مثال کے طور پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے وہ اقامت القیامہ، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں وہ عاشقوں کے قصے لکھے جن میں اس طرح کے قصے لکھے. مثلا کوئی بزرگ گئے مدینہ طیبہ تو سارا وقت کھڑے رہتے ہو، ہاں رکوع سجود میں جھکنا بیٹھنا قعدوں میں وہ الگ بات، اس کے علاوہ سارا وقت بس وہ جتنا بھی وقت ہوا وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اچھا اب یہ جو مجھے اپنی یادداشت پر عرض کر رہا ہوں میں، اچھا کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو اب پھر جب پلٹے تو پھر سارا مدینہ الٹے قدم لوٹے. جو کسی کے بارے میں ہے کہ وہ مدینہ جانے سے پہلے انہوں نے خوب فاقے کی اور اپنے پیٹ کو بالکل صفائی کر دی، بالکل کچھ بھی نہیں پیٹ میں کہ وہاں حاجت نہ ہو.
پھر جب تک مدینے میں رہے کچھ بھی نہیں کھایا نہیں پیا، تاکہ مدینے میں استنجا کی حاجت ہی نہ ہو۔ تو اب یہ وہ باتیں کہ جن کا کوئی مطلب حدیث میں تاکید نہیں ہے، نہ تذکرہ ہے، نہ ترغیب ہے صراحتاً کہ ایسا کرو، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح کے کوئی ثبوت ہے، لیکن یہ عشق اور ادب ہے۔ تو یہ وہ عشق و ادب ہے جو ان بزرگوں کے اپنی حد تک ہی تھے، ہر ایک نہیں کر سکتا یہ، اور چونکہ ان کے اس عشق و ادب نے شریعت کی حد ابھی تک توڑی نہیں ہے، تو اس لیے یہ فضیلت بن گئی ان کی، فرض واجب نہیں ہوا لیکن یہ ان کی فضیلت بن گئی، اور یہ ان کے لیے کار ثواب تھا۔ کوئی اگر ان کی نقالی کرے گا وہ بھی ثواب پائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنتے تھے، صحابہ کرام پہنتے تھے، خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے۔ تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا ادب تھا شریعت کے دائرے میں۔ قرآن پاک میں آ گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ اب ہر وہ تعظیم و توقیر، یہ بالکل یہ مدنی پھول لکھ لیں اپنے پاس، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وہ تعظیم و توقیر کا ہر وہ طریقہ کہ جو شریعت سے متصادم یعنی ٹکرانے والا نہ ہو وہ اچھا ہے۔ تو اب ان کا اپنا طریقہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ وہ جوتی نہیں پہنتے تھے، تو یہ ان کا مطلب طریقہ جائز تھا کہ شریعت میں کوئی جوتی پہننا واجب تو ہے نہیں کہ انہوں نے کوئی ترک واجب کر دیا۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سواری نہیں فرماتے تھے، جبکہ صحابہ کرام سے سواریاں کرنا ثابت ہے، یہ نہیں بیٹھتے سواری پر بیٹھنا کو واجب بھی تو نہیں ہے نا مدینے میں کہ سواری کرے یہ نہیں کرتے تھے۔ در و دیوار چومتے تھے مدینے کی کہ شاید یہاں محبوب کے ہاتھ لگے ہو، چاہے شاید وہاں لگے ہو۔ صحابہ کرام سے یہ بھی کوئی آثار ہم نے نہیں پڑھے کہ صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ایک مطلب ادب کے طریقے تھے، تو جس دور میں جو ادب کے طریقے ایجاد ہوں اور شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں وہ جائز ہے۔ مدینہ شریف میں آپ نے کبھی بھی استنجا نہیں فرمایا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ بھی مطلب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ کبھی مدینہ شریف میں اس طرح استنجا نہ فرمایا ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی مطلب ہے نہیں کہ اس میں چونکہ شریعت کی حد نہیں ٹوٹتی، تو ان حضرات نے ان بزرگوں نے ایسا کیا، اور ان کے لیے یہ جائز بلکہ ان کے لیے فضیلت کا باعث۔ اب تو یہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے تحت جو بھی ادب کا نیا طریقہ کسی دور میں جاری ہو شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ اس کے تحت داخل ہو جائے گا، وہ جائز ہے۔ اب قیام میلاد ہم اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بولو صحابہ کرام نے کب پڑھا، تو صحابہ کرام نے واقعی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح ہیئت مخصوصہ کے ساتھ ہمارے اس مخصوص انداز کے تحت پڑھا ہو، لیکن یہ تعظیم و توقیر میں داخل ہے تو یہ جائز ہے۔ اب صحابہ کرام کی ہی اگر بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہم نہ کریں، تو آپ بتائیے کہ جو آپ یہ اعتراض اردو زبان میں ہم پر کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب یہ کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام اس مخصوص ترکیب کے ساتھ مل کر پڑھا، تو آپ جو اردو میں اعتراض کر رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے اعتراض کو ثابت کریں کہ صحابہ کرام نے کب اردو زبان بولی، آپ اردو زبان بولنا ان کا ثابت کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ یہ چوٹ کرنے والی بات ہے، یہ اس کو مطلب ہے کہ تو اعتراض بھرا اعتراض کا کیا جواب دیں؟ صلاۃ و سلام کو کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھے ہو کر پڑھے، لیٹے پڑھے، منع نہیں ہے نا۔ جب شریعت کی حد نہیں توڑتا کوئی فعل تو جائز ہے۔ حضرت بلال نے وہ اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا، بھائی تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو پھر میں بولوں گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مائک پر اذان نہیں دی تھی، آپ کیوں دیتے ہو؟ یہ الزامی سوال ہے، آپ میرا جواب دے دو میں آپ کا جواب دے دوں گا۔ تو یار خالی درود شریف اور تعظیم سے پیٹ میں کاہے کو دکھتا ہے تیرے؟ لگتا ہے کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی چکر ہو رہے کہ جہاں سرکار کی بات آئی، جہاں صحابہ کی بات آئی، جہاں اہل بیت کی محبت کی بات آئی، جہاں اولیاء کرام کی محبت کی بات آئی تو پیٹ میں سور اٹھتا ہے، درد اٹھتا ہے۔ باقی بریانی تو کھائے، پراٹھے، انڈے تل کے سب تو کھائے، تو ایسی بے شمار غذائیں کھاتا ہے کہ تو مر جائے تو بھی اس کا ثبوت حدیثوں سے نہیں لا سکتا۔ صراحتاً دلالتاً مل جائے گا، صراحتاً نہیں ملے گا۔ کس سرکار نے کب بریانی کھائی مجھے بتا دے،
کہ بریانی کے ساتھ شوق سے کھاتا ہے. میرا محرم کا کھچڑا اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، پیٹ تیرا